جائیداد کی خاطر اتنے فاقانہ قتل۔ پہلے دادا نے پوتے کو قتل کیا، پھر مقتول کے باپ نے اپنے باپ کا بھیانک انجام کیا۔ جائیداد کا کیا ہوا اور اب وہ جائیداد لاوارث کیوں پڑی ہے؟ میرا نام کامران خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں MZS یوٹیوب ویلاگ۔ میں پراپرٹی کے حوالے سے ویلاگ کرتا ہوں۔ آج کے ویلاگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کی جائیدادیں چھن چکی ہیں وہ یہ واقعہ سنیں اور انجام دیکھیں کہ وہ لوگ جو لوگوں سے ان کی زمینیں چھین لیتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ملک عزیز گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنے پوتے شفیق سے کہا کہ ذرا بندوق لے آؤ، میں اس کی نالی صاف کرتا ہوں۔ شفیق نے بندوق لائی، ملک عزیز نے اسے لوڈ کیا اور شفیق کو فائر مار دیا۔ شفیق اور ملک عزیز دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ یہ واقعہ جائیداد سے سٹارٹ نہیں ہوا تھا۔ اصل میں شفیق کے اپنے ہی چاچا کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے اور اس خبر سے شفیق کا دادا باخبر تھا، لہٰذا اس نے شفیق کو قتل کر دیا۔ شفیق کی ماں، شفیق کا باپ اور شفیق کا دادا یہ خبر سنتے ہی بھاگ کے کھیتوں سے اپنے گھر پہنچے اور انہوں نے ملک عزیز سے واقعے کی تفصیلات جانی۔ تو ملک عزیز نے بتایا کہ میں اپنی ہی بندوق صاف کر رہا تھا کہ میرے پوتے شفیق کو فائر لگ گیا۔ شفیق کا باپ ملک رفیق یہ بات بھانپ گیا تھا کیونکہ اسے کچھ دن پہلے خبر کان میں گزری تھی اور اب ملک رفیق کو اپنے ہی باپ پہ یہ شک ہو گیا تھا کہ اس خبر کی وجہ سے میرے بیٹے کو میرے باپ نے قتل کر دیا۔ یوں ملک رفیق میت اٹھا کے تھانے چلا گیا اور اس نے اپنے ہی باپ پر اپنے بیٹے کے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا۔ ملک عزیز اپنے پوتے کے قتل میں گرفتار ہو گیا اور جیل پہنچ گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں وہ اب قتل کا قیدی تھا، یعنی کہ 302 کا مجرم تھا۔ اسی دوران ملک رفیق کے دماغ میں بات آئی کہ کیوں نہ میں اپنے بھائیوں سے بھی زیادہ ہتھیار لوں، اور اس کے بھائیوں نے جب آ کے ملک رفیق کو کہا کہ آپ باپ کے ساتھ راضی نامہ کرو اور اسے معاف کرو، تو ملک رفیق نے مطالبہ رکھا کہ میں باپ کو تب معاف کروں گا جب آپ اپنے حصے کی ساری جائیداد لکھ کر مجھے دے دیں گے۔ سو بھائیوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں والد جو ہے وہ جیل میں ہی پڑا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اطلاع آئی کہ والد کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جب والد کی جیل میں ڈیتھ ہوئی تو ملک رفیق نے نہ صرف اپنے باپ کا جنازہ اپنے گھر آنے سے روکا بلکہ اس کے جنازے میں شرکت بھی نہیں کی۔ اب بات بیٹے کے بدلے سے آگے بڑھ کر جائیداد کی لالچ پر آ گئی تھی۔ ملک رفیق کسی بھی صورت وہ جائیداد ہتھیانا چاہتا تھا کیونکہ یہ جائیداد لاہور کے مضافات مناوا میں موجود تھی اور یہ علاقہ اس وقت DHA ایکوائر کر رہا تھا۔ جائیداد دن بدن قیمتی ہوتی جا رہی تھی۔ اب ملک رفیق نے انتقامی کارروائی میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے اپنے بھائیوں سے جائیداد کا قیمتی حصہ ہتھیا لیا، یعنی کہ سارا کا سارا کمرشل اس نے ہتھیا لیا اور باقی کا کمرشل ایریا جو اس کے گھر کے قریب کے علاقوں میں تھا وہ سب کا سب اس نے باقی لوگوں سے بھی چھین لیا۔ اب ملک رفیق ایک عام آدمی کے بجائے اس علاقے کا بدماش بن چکا ہوا تھا اور یہاں اس علاقے مناوا کے علاقے میں وہ باقاعدہ سے چھوٹے موٹے جرگوں میں بھی شرکت کر رہا تھا۔ ملک رفیق نے اس جگہ پر مارکیٹیں بنا لی تھی اور ان مارکیٹوں میں اس نے بہت سارے کرائے دار رکھے تھے۔ یہاں مختلف ہوٹلز، دفاتر، دکانیں موجود تھیں اور جو بھی شخص اگر اس کی دکان خالی کرتا تو وہ اس سے اس کا سامان چھین لیتا اور اسے زد و کوب کرتا اور وہ شخص روتا ہوا جاتا۔ ملک رفیق نے اب اسی علاقے میں مین روڈ پہ گھر بنانا سٹارٹ کیا۔ کسی نے ملک رفیق سے پوچھا کہ آپ راستے میں کیوں لے کے آئے ہیں اپنا گھر اور راستہ تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ملک رفیق نے جواب دیا کہ میں اپنی قبر تنگ کر رہا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ آ کے بات کر سکتے ہیں، اگر آپ کی ہمت ہے تو آپ مجھ سے بات کریں۔
اب ملک رفیق اس علاقے کا ظالم ترین انسان بن گیا تھا۔ ایک رات اس نے اپنے بھائی کے گھر حملہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو فائر کر کے قتل کر دیا۔ اس قتل کے بعد 6 ماہ تک ملک رفیق مفرور رہا۔ مفروری کی زندگی سے جب وہ تنگ آیا تو اس نے اپنے بھتیجوں کے ساتھ راضی نامہ کیا اور زمین کا کچھ حصہ جو شاہانہ اس نے اپنے بھائی سے چھینا تھا وہ اپنے بھتیجوں کو واپس دیا اور اس کے علاوہ انہیں 15 کروڑ روپے کی رقم دی۔ ملک رفیق واپس آ گیا گھر۔ ملک رفیق کے 3 بیٹے تھے، وہ تینوں بیٹے آئس کا نشہ کرتے تھے اور ملک رفیق کی 2 بیٹیاں بھی تھی۔ ملک رفیق کے دونوں داماد بھی آئس کا نشہ کرتے تھے۔ ملک رفیق کا ایک 14 سالہ پوتا بھی آئس کا نشہ کرتا تھا۔ ملک رفیق کی دونوں بیٹیاں اس کے گھر رہتی تھی، البتہ ملک رفیق کی بیوی انتہائی شاطر اور چالاک عورت تھی۔ وہ رینٹ وصول کرتی تھی اپنے ہی کرایہ داروں سے اور وہ رینٹ اپنے پاس رکھتی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی اس سے خرچہ دیتی تھی۔ ملک رفیق کی بیوی نے ملک رفیق کو پڑھایا کہ اپنے بیٹوں کی جائیداد اپنی بیٹیوں کو دے دو۔ اس طرح بیٹوں اور باپ کے درمیان میں تنازع چھڑ گیا۔ باپ اور بیٹوں کے درمیان میں جب تنازع چھڑا تو اس وقت بیٹوں نے باپ کا دروازہ بند کر لیا۔ تینوں بیٹے بندوق لے کے باپ کی حویلی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ ملک رفیق باہر آئے گا تو ہم اسے قتل کریں گے۔ یوں بیٹوں نے ارد گرد محلے میں، علاقے میں بتانا بھی سٹارٹ کر دیا کہ ملک شفیق کا قاتل اصل میں ملک رفیق ہے، کیونکہ اس نے لالچ میں یہ سارا کام کیا۔ ملک رفیق اب اپنے ہی بیٹوں کے ہاتھ سے یرغمال بن گیا تھا۔ یہ یرغمالی صرف اور صرف ملک رفیق نے 15 دن کاٹی۔ اس کے بعد ملک رفیق کا شوگر اور بلڈ پریشر ہائی ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ملک رفیق کی تدفین ہوتے ہی ملک رفیق کی جائیداد کے بٹوارے کی وجہ سے اس کی بیٹیاں اور بیٹے آپس میں لڑنا سٹارٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا اور ان کی ماں داتا دربار پہنچ گئی، جہاں وہ ملک بھر سے آئی ہوئی زائرین خواتین کی ان دنوں خدمت کرتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ملک رفیق کے تینوں بیٹے اور دونوں بیٹیاں آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اس کی ساری کی ساری دکانیں خالی ہو چکی ہیں، اس کے سارے مکان خالی ہو چکے ہیں۔ بیٹے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور وہ ایک بندوق لے کے دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ان کے گھر ویران ہو چکے ہیں اور ان کی بیویاں اب اپنے ہی علاقے میں بھیک مانگ رہی ہیں۔ یہ ہے اس ظلم کا انجام جو جائیداد کی وجہ سے سٹارٹ ہوا۔ کیا آپ سے بھی کسی نے جائیداد خریدی ہے؟ کیا آپ کو بھی کوئی ایسا مکان مالک نصیب ہوا جس نے جاتے ہوئے آپ کا سامان چھین لیا، جس نے آپ کو تھپڑ مارے، آپ کی بے عزتی کی؟ ہوا تو یاد رکھیں اس کا انجام بھی انتہائی برا ہوگا۔ بالکل ملک رفیق جیسا تو نہیں ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ برا انجام ہوگا۔ سب سے گزارش ہے کہ ملک رفیق کے لیے آپ دعا کریں، لیکن دعا تو حقوق العباد پہ اثر انداز ہوتی ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ آج کی سٹوری سے آپ نے کیا سیکھا؟ کومنٹ میں آپ نے ضرور بتانا۔ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو مری سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔